جی ناظرین السلام علیکم. دو بہت ہی اہم بریکنگ نیوز ہیں. آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں بہت ہی اہم دن ہے. اس دن جو واقعات ہو رہے ہیں وہ تاریخ کے بہت اہم واقعات ہیں اور اس کا امپیکٹ ساری پاکستان کی آنے والی تاریخ پر بھی پڑے گا. آج کا دن، آج کی تاریخ یاد رکھیے گا. اچھا جی، سب سے بڑی خبر اس وقت تو یہ آ رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی اور دو معزز جج صاحب جو ہیں وہ مستعفی ہو گئے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ مستعفی ہو گئے ہیں اور اطہر من اللہ مستعفی ہو گئے ہیں. یہ بہت بڑی بریکنگ خبر ہے. اس کے بارے میں مختلف طریقوں سے باز گشت ہم سن رہے تھے لیکن کوئی حتمی طور پر نہیں بتا رہا تھا. لیکن اب یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے سپریم کورٹ سے استعفیٰ دے دیا ہے. ان کے استعفے میں احمد فراز کی کون سی نظم لکھی ہے، استعفے کی وجوہات کیا ہیں، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے آرمی ایکٹ کے حوالے سے کچھ بل میں ترامیم پیش کی قومی اسمبلی میں، جس کے مطابق وہ ساری چیزیں اپروو ہو گئی ہیں. لیکن حتمی طور پہ جو دن ترامیم کا قومی اسمبلی میں ذکر ہوا، وہاں اعظم نذیر تارڑ جو وفاقی وزیر قانون و انصاف ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ چیف آف کمانڈر آف ڈیفنس فورس کا جو عہدہ ہے وہ فیلڈ مارشل کے لیے ہے اور وہ 5 سال کے لیے ہوگا. اور جیسے ہی یہ بل منظور ہوگا وہ 5 سال اب سے شروع ہوں گے، یعنی 2025 سے لے کے 2030 تک سسٹم یہی رہے گا، نظام یہی رہے گا، لوگ یہی رہیں گے، فوج کی قیادت یہی رہے گی، اسٹیبلشمنٹ یہی رہے گی اور لگتا ہے کہ سیاسی قیادت بھی یہی رہے گی. یہ بہت بڑے واقعات ہیں، بڑی خبریں ہیں. ان پہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ آگے آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. اور پھر اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ صدر مملکت نے آج 27ویں آئینی ترمیم پر دستخط کر دیے. سینٹ پہ آج یہ 27ویں آئینی ترمیم پیش کی گئی اور معاملات وہاں پر بھی بڑی سہولت سے ہو گئے. ابڑو صاحب پھر دوبارہ مستعفی ہوئے لیکن پھر ان کا استعفیٰ قبول نہیں ہوا. سہولت ہے، ہر طرف نظام اپنی پورے پنجے گاڑ چکا ہے، نظام کی گرفت مضبوط ہو چکی ہے، اس کی راہ میں کوئی نہیں آ رہا. پی ٹی آئی والے ہلکی ہلکی نہ کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے. دوسری جانب سری لنکا کے حوالے سے، سری لنکا کی ٹیم کے حوالے سے ہم نے ان کا بہت شکریہ ادا کرنا ہے. اگر آپ یہ سن رہے ہیں جہاں پر موجود ہے، جس طریقے سے چاہے مرضی لیکن اس ٹیم کا شکریہ ادا کریں. انہوں نے پاکستانیوں سے محبت اور دوستی کا ثبوت دیا ہے. اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے کچھ دہشت گردوں کے حملے کے اور پاکستان کے جوابی وار کے. وانا اور جناب اس کے بارے میں صاف پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو ہے افغانی اس میں ملوث تھے اور انہوں نے یہ سازش کی، گھناؤنی سازش کی. اس کے پیچھے انڈیا بھی ہے. لیکن سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں دو سپریم کورٹ کے جسٹسز کے استعفے کی. یہ بہت، اور انہوں نے استعفے میں لکھا کہ سپریم کورٹ کا جس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس طرح سپریم کورٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اس سے وہ سخت ناخوش ہیں. ان کے خیال میں یہ آئین کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے، یہ انصاف کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے. اور اس کی وجہ سے انہوں نے 13 صفحوں کا ایک خط چیف جسٹس کو لکھا اور اس خط میں انہوں نے استعفے پیش کر دیے ہیں. اور یہ بہت بڑی بریکنگ ہے اس وقت کی. اب کیا ہوگا؟ اب ان کی جگہ فوری طور پر نئے ججز آ جائیں گے. لیکن اس میں ذرا ہم باریکی سے دیکھیں گے کہ یہ ججز استعفے دینے والے کون ہیں. یہ وہی ججز ہیں کہ جب شوکت عزیز صدیقی نے ایک لازوال تقریر کی تھی فیض حمید کے بارے میں، سارے منہ میں گھنگھنیاں ڈال کے بیٹھے تھے، کسی نے ایک لفظ نہیں کہا تھا. اور اس وقت کسی کو یاد نہیں تھا سول سپریمیسی، اس وقت کسی کو عدلیہ کا استحکام یا احترام یاد نہیں تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے کارکن کے طور پر مشہور تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے لیے کام کرتے رہے. یہ انصاف کے لیے کام نہیں کرتے رہے، تحریک انصاف کے لیے کام کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیف جسٹس کو پسند کرتے تھے جو آ کے کہتا تھا کہ نون لیگ کے 5-6 ایم پی اے تو میں ویسے ہی فارغ کر دوں گا.
جس نے ڈیم فنڈ میں اتنی بڑی کرپشن کی، جو پاکستان کا سب سے ظالم اور گھناؤنا کردار ثاقب نثار کے ساتھ یہ چلتے تھے۔ اور اطہر من اللہ، انہوں نے اپنے زمانے میں کیا کیا، جسٹس منصور علی شاہ کو جب سے پتا چلا ہے کہ اب وہ چیف جسٹس نہیں بن سکتے، اس کے بعد سے ان کی ٹون ہی بدل گئی ہے۔ یہی لوگ تھے، اور جب یہ دوسرے بندیال وغیرہ ہوتے تھے کیسے ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے، اور آئین کو توڑنے میں، قانون کو توڑنے میں، اس ملک کو برباد کرنے میں ان ججز کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، انہوں نے بڑے گھناؤنے جرم کیے ہیں۔ اب ہوا کیا ہے کہ عدالتوں کا اختیار کم کر دیا گیا ہے۔ اب کوئی ڈکٹیٹر آرٹیکل جو جمہوریت کے اوپر شب خون مارے گا، وہ عدالتوں سے انڈورسمنٹ نہیں لے سکے گا۔ کوئی عدالت نظریہ ضرورت ایجاد نہیں کر سکے گی۔ کسی جگہ پر بھی کسی ڈکٹیٹر کی انڈورسمنٹ نہیں ہو سکے گی، اور اس پر غداری کا مقدمہ چلے گا۔ سپریم کورٹ جو جوڈیشل ایکٹیویزم کا شکار تھی، جنہوں نے ہمیشہ ہر ڈکٹیٹر کو انڈوز کیا، اب اس کے اختیارات محدود ہو گئے۔ سوو موٹو ان ججز نے بدماشی کے لیے رکھا ہوا تھا، کبھی کسی بات میں سوو موٹو لے لیتے، اور یہ ٹیلی ویژن پر چلنے والے ٹکر دیکھ کر انصاف کرنے والے لوگ تھے۔ یہ خط لکھ کر ساتھ والے کمرے میں بیٹھے ہیں، لیکن خط لکھ کر میڈیا پر اپنی عزت اور اپنے نام دیکھ کر خوش ہونے والے ججز تھے۔ ان کو جو تکلیف ہو رہی ہے، اس سے صاف صاف اندازہ ہوتا ہے کہ چوٹ گہری لگی ہے۔ ان کو توقع نہیں تھی کہ یہ نظام اتنا طاقتور ہو چکا ہے۔ یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح اس نظام کو تلپٹ کر دیا جائے، کسی طرح اس نظام کو بکھیر دیا جائے، اور ایک دفعہ پھر وہ زمانہ آ جائے جب ججز وزرائے اعظموں کو فارغ کیا کرتے تھے۔ مگر اب صورتحال بہت مختلف ہو گئی ہے، اب کوئی ان کی بات نہیں سنے گا۔ بہت سارے لوگ جو جمہوریت پسند ہیں، بہت سارے لوگ جو 27ویں ترمیم کے حق میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا کام تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ان دو ججز کے استعفے سے عدلیہ میں ایک سکون آ جائے گا۔ وہ جو بے سکونی کی کیفیت تھی، وہ جو مقابلے کی کیفیت تھی، وہ جو چیف جسٹس سے اختلاف کی کیفیت تھی، اب سکون آ جائے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہو گئی ہیں۔ اب صورتحال سے لگتا ہے کہ نظام اپنی سمت متعین کر چکا ہے، اور اس سمت پر چلنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ چیف جسٹس کے ساتھ کمانڈر آف ڈیفنس فورس کا بھی عہدے کے حوالے سے بات ہوگی۔ وہ عہدہ اب سے 5 سال کے لیے ہوگا، اور جناب اس کا مطلب ہے 2030 تک وہ ہوگا۔ 2029 میں انتخابات بھی ہونے ہیں، تو جناب پھر اس کے بعد سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، انتخابات بھی ہو جائیں گے، اور پھر ایک سٹیبلٹی حاصل ہوگی۔ اور مجھے یوں لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جس طرح اس سارے سسٹم کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک پلر کی حیثیت سے کھڑے ہیں، شہباز شریف بھی بہت عرصے تک اسی عہدے پر ہوں گے۔ اور وہ جو کہتے تھے کہ کوئی پرائم منسٹر اپنا عہدہ پورا نہیں کر سکتا، وہ منہ کی کھائیں گے، اور شہباز شریف پہلے ٹینیور میں بھی آگے چلیں گے وزیر اعظم کے طور پہ، اور 2029 کے بعد بھی شاید وزیر اعظم کے مسند پر شہباز شریف ہی بیٹھے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جمہوریت کی۔ ان ججز کا عدالتوں سے جانا بھی تاریخ کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ حالات اب بہتر ہونے والے ہیں، ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی۔ ہر وہ فیکٹر جو انتشار پھیلاتا تھا، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے سپریم کورٹ ہو، چاہے تحریک لبیک ہو، اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ آج کا دن تاریخ میں یاد رکھیے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔